چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا، میں خود بچی تھی، میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے، تشدد والا سین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے آنکھ کھولی ہے تو دیکھا ہے، میں نے اپنی امی کو اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ تشدد کا شکار رہی ہیں، بے پرواہ اس عورت نے پھر بھی اپنے گھر کو سنبھالنا، جیسے ہر عورت اپنا گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے، اپنا گھر سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی عورت مجھے نہیں لگتا، اگر میں بات کروں نا طوائف کی بھی، تو کوئی طوائف بھی اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، یہ میں نے بالکل سیریس بات بولی ہے، اس میں کوئی مجھے کچھ بھی کہے، آئی ڈونٹ کیئر، مگر میں آپ کو بتاؤں ان بچوں کے اوپر بات ضرور کیجئے، کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا، جو چھوٹے بچے ہیں نا، جو تشدد دیکھتے ہیں ماں باپ، جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ان سے دیکھا نہیں جاتا، اور ان کے ذہنی حالات اس وقت کیا ہوتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتے ہیں، اس پہ ضرور بات کیجئے، کیونکہ تشدد تو دیکھ لیا بچے نے، ماں باپ پہ جو ہونا تھا ہو گیا، بیت گئی، عورت اپنا دکھ، رونا، تکلیف، چوٹ جو بھی ہے وہ سب کچھ سہ جائے گی، وہ جو بچے زخم لے کے بیٹھ گئے ہیں اس کو کیسے بھرا جائے گا، اس کو کیسے ہیل کیا جائے گا، آج کے معاشرے میں بھی رکھ کے بتائی گئی یہ سچویشن۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ابھی آپ کی بات سے دیکھیں آپ کہ آپ نے جو اپنی ذاتی مثال دی جو کہ یوزولی ہم میڈیا پہ نہیں دیتے اور اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھے انداز میں ایک بات پہنچا دی لوگوں تک، اپنا ذاتی تجربہ۔ دیکھیے ایک دن آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی والدہ صاحب بس دنیا میں نہیں ہیں، وہ چلی گئی ہیں، جیسا بھی ان کے ساتھ جو بھی سلوک آپ نے بتایا، لیکن وہ تشدد جو آپ نے دیکھا وہ آج بھی آپ کی زندگی میں، آج بھی آپ کے کندھوں پر بوجھ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ منطقی طور پر دو انجام ہوتے ہیں جب ایسے بچے اس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود تشدد کرنے والے بن جاتے ہیں، دوسرا جو آپ کی شکل میں ہے کہ وہ اس پر بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آؤ بات کریں۔ آج ایک موومنٹ شروع کرتے ہیں فضا آپ کی مدد سے، آؤ بات شروع کریں۔ تمام میڈیا کو دعوت دیتے ہیں ہم کہ آج ہمارے پروگرام کی وساطت سے پلیز اس موضوع پر بات شروع کیجئے، کمیونیکیٹ کرنا شروع کیجئے، پلیز پیار کی اور محبت کی بات پھیلانے کی کوشش کیجئے، پلیز گھروں میں ٹریننگ دیجئے کہ جو بچوں کے سامنے آپ اپنی بہن پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بیوی پر تشدد کرتے ہیں، یہ یہاں بات ختم نہیں ہو جانی، یہ تشدد آپ کے بچوں کے اندر پوری زندگی اور پھر ان کے بچوں کے اندر ان کے ذریعے سے پوری زندگی اور پھر نسلوں میں چلنا ہے۔ یہ تشدد، یہ ذہنی تشدد، یہ جسمانی تشدد، یہ معاشی تشدد، یہ ہیجانی تشدد، یہ آن لائن تشدد، یہ سارے تشدد مل کر ایک ایسی نسل کو جنم دیں گے جو صرف تشدد کرنا جانتی ہوگی، تشدد سہنا جانتی ہوگی، ان کے اندر کوئی ایک اوپننس بریک نہیں کے آئے گی۔ بعد ہم اس مزید ٹاپک کو ایلیبریٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم عورت کے اوپر تشدد کیوں ہوتا ہے اس کو بات کریں اور اس کی کچھ سلوشنز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا جو تشدد گزارنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر کیا خودکشی کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے؟ دے وانٹ ٹو سوسائڈ اور اسٹاف؟ بہت زبردست بات ہے آپ نے کہ دیکھیے جب آپ کسی شخص کی خودی کو، کسی شخص کی سیلف رسپیکٹ کو روند ڈالیں گے، جب میں آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی زندگی میں سے روح نکال کے پھینک دی، کہیں قلب نکال کر پھینک دیا، اب ایک کلبوت کی طرح آپ گھوم رہی ہیں سوسائٹی میں، اس گھر میں، تو ایسی زندگی میں کوئی عورت کیسے ترجیح دے گی زندہ رہنا؟ وہ تو موت کو ہی ترجیح دے گی اس میں۔ جن لوگوں پہ امید ہے فضا، جو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ حل کیا سلوشن، جن لوگوں پہ امید ہے، ہمیں کون لوگ ہیں جن پہ امید ہیں؟ حیوانی جبلت کو ختم کرنے میں دنیا میں 3 طریقے آئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے مذہب، وہ ہمیں سکھاتا ہے جنت دوزخ کا تصور، وہ ہمیں بتاتا ہے ثواب گناہ کا تصور، اچھائی برائی کا تصور۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے بعد ہمارے پاس سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری قانون اتنا سخت ہو کہ مجھے اور آپ کو ڈر ہو اگر میں غلط کام کروں گا تو قانون کے شکنجے میں آ جاؤں سر گا۔ ویسٹ میں تو ایسے ہی ہے، ویسٹ پاکستان کی میں جیسے نہیں بات ہے۔ کی۔ تیسرا ہوتا ہے انسان دوستی، وہ معاشرے جو مذہب اور قانون پہ نہیں چلتے، انسان دوستی پہ چلتے ہیں۔ اب سنیے دکھ کیا ہے میرا، جس کی میں نے بات کی، جب ہمارے مذہبی رہنما منافق بن جائیں، جب ہمارے سیاسی لیڈر کرپٹ بن جائیں، جب لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ جب دل پتھر ہو جائیں تو جن پہ امید تھی، فضا یہ جو آواز آج آپ اٹھا رہی ہیں عورتوں پہ تشدد کی، یہ پتہ کہاں سے اٹھنی چاہیے تھی؟ یہ ممبر سے اٹھنی چاہیے تھی۔ ارے واہ، ہر جمعے کو مولوی آدھے گھنٹے کا خطبہ دیتے اس کے واہ اوپر، جی، کتنے خطبے دیے مولوی نے؟ کوئی نہیں۔ اس کی آواز سکول سے اٹھنی چاہیے تھی، اس کی آواز کالج یونیورسٹی سے اٹھنی چاہیے تھی، اس کی آواز پولیٹیشن میں اٹھنی چاہیے تھی۔ کتنے سیاستدان آئے ہیں میڈیا میں جنہوں نے آ کر کہا کہ جتنی عورتوں پر تشدد ہوا میری بہن ہے، میری بیٹی ہیں۔
کتنے لوگ ان کے گھر جا کر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی تیرے ساتھ جب تک ظلم کرنے والے کو میں کٹہرے میں لے نہ آؤں گا میں اپنی سیٹ پر جا کر نہیں بیٹھوں گا. کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے جب تک ایک بیٹی بھی, حجاج بن یوسف نے وہاں بیٹھ کر کہا ایک بیٹی بھی میری جب تک دیبل کے ساحل پر قید ہے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. مجھے ان پہ جن پہ امید تھی, یہ میڈیا پہ تو مجھے امید نہیں تھی. یہ تو آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں کہ اویئرنس کریٹ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کیسے روکنا ہے, کیسے اس کی روک سر تھام میں کرنی خود ہے. بہت